اس میں پورا ہم نے ایک پنجاب کی یوتھ کے لیے، پنجاب کے بیٹوں کے لیے، پنجاب کی بیٹیوں کے لیے ہم نے انڈر دی امبریلا آف چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں نے تمام ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا کیا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، اور ابھی آپ نے سنا کہ 2 سال کے اندر الحمدللہ 2 لاکھ سے زیادہ بچے ٹرین ہو گئے. اور یہ بچے صرف ٹرین نہیں ہوئے، ان کو بہتر زندگی کے جاب کے مواقع ملیں گے. جو باہر جانا چاہتے ہیں اب ان کے ہاتھ میں انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے، ان کے ہاتھ میں انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ ہے. اور جیسے بھی آپ کو چٹھا صاحب نے بتایا کہ ہم نے گلف کنٹریز کا دورہ کیا، میں نے ان کو بھیجا، وہاں پر انہوں نے جاب مارکیٹ کو ایکسپلور کیا. انہوں نے جو وہاں پر جس اسکل کی، جس ایکسپرٹیز کی ڈیمانڈ تھی، وہ جیسے 50 سمتھنگ کمپنیز سے انہوں نے بات کی، انہوں نے وہ جاب مارکیٹ کو ایکسپلور کیا، وہ لنکیجز بنائے، جس کی وجہ سے آج بہت سارے ہمارے بچے اسکل ٹریننگ کے بعد پرواز کرنے کو تیار ہیں. اب دیکھو، صرف اسکل یہاں پر کافی نہیں ہے. جن بچوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کوئی اسکل ٹریننگ کر لیں، تو ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہو سکتے کہ وہ پھر وہ جو اپلائی کرنے کا سلسلہ ہے، ویزا کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کے لیے جو ایئر فیئر ہے، ٹکٹس ہیں، اور وہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو ان کے خواب جو ہیں وہ خواب رہ جاتے ہیں. ان کا جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے رہ جاتے ہیں. تو بچوں، مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پرواز کارڈ کے ذریعے 3 لاکھ روپیہ پر بچہ جس نے کسی اسکل میں ٹریننگ حاصل کی ہے، وہ کنسٹرکشن کی بھی جو سیکٹر ہے اس میں بھی میں نے دیکھا یہ بچے ماشاءاللہ کوئی ویلڈنگ میں ٹرین ہوا ہے، کوئی جو ٹائلیں لگانے میں ٹرین ہوا ہے، کوئی اسٹیل فکس کرنے میں ٹرین ہوا ہے، کوئی آٹو موبائل میں ٹرین ہوئے ہیں، کوئی کلنری سکلز میں بچے ٹرین ہوئے ہیں، کوئی ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہوٹل مینجمنٹ میں ٹرین ہوئے ہیں، اور کوئی بچری میں بچے ٹرین ہوئے ہیں، اور کچھ بچے خود اپنا اب ای بزنس شروع کر چکے ہیں اور بہت کما رہے ہیں. تو یہ جو صرف یہ کہ انٹرنیشنل پلیسمنٹس نہیں، ہم نے جو ڈومیسٹک جاب مارکیٹ ہے اس میں بھی، تاکہ بچے رلتے نہ رہیں، ہم نے جن بچوں کو ٹرین کیا ہے پھر ہم نے ان کی جاب کی بھی جو ہے وہ پوری ایک پورا سلسلہ ہے جو آپ کو جابز میں پلیس کرتا ہے. ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جو جابز ہیں، جیسے گارمنٹ فیکٹری میں جو ہم نے گارمنٹ سٹی بنائی ہے شیخوپورہ انڈسٹریل یونٹ میں، وہاں پر ہم نے تقریباً 1000 کے قریب بچوں کو ٹرین کیا ہے، جنہوں نے 3 مہینے کی ٹریننگ لے کے تو اب وہ جو گارمنٹ فیکٹریز ہیں وہاں پہ اپنا روزگار کما رہے ہیں. اور اسی طرح جو ابھی میں سعودی عرب کی بات کر رہی تھی تو 55 کمپنیز ہم نے ایکسپلور کی ہیں، جس میں تقریباً 45,000 کے قریب جابس کی ہمیں ڈیمانڈ آئی ہے، جس کو اب ہم الحمدللہ ہم نے جو بچے ٹرین کیے ان کو ہم باہر بھی بھیج رہے ہیں. اور جو بچے باہر نہیں جا رہے، یہاں پر اپنا کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ابھی مجھے اتنے ماشاءاللہ انسپریشنل سٹوریز، ایموشنل سٹوریز پتہ چلی کہ ہم نہ صرف ان کو ہم نے اسکل دیا بلکہ ڈیسک ٹاپ دیا، وائی فائی دیا، پورٹیبل وائی فائی دیا، اور ان کو وہ ٹریننگ دی جس سے وہ اپنا جو برانڈ اسٹیبلش کر سکیں، ان کی پرسنل گرومنگ ہو سکے، ان کو لینگویج میں ان کی امپروومنٹ آ سکے، کانورسیشنل سکلز ان کی بڑھائی جا سکیں. ان کے لیے ٹیلر میڈ آئی ٹی کورسز ہم نے بنائے، ان کو اسٹائپنڈ دیا، جو اسپیشلی جو دیہاتی علاقوں کی بچیاں ہیں، رورل ایریاز کی جو بچیاں ہیں، ان کو امپاور کیا. اور آج ماشاءاللہ وہ سب اپنا روزگار کما رہے ہیں. یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ جو 2 لاکھ کے قریب ٹرین ہو چکے ہیں. تو ہر جگہ ہمارے پاس لیبز نہیں تھیں، تو میں نے یہ دونوں جو میرے ساتھ نادر ہے اور دوسری دونوں چٹھاز ہیں، انہوں نے دونوں چٹھاز نے ویسے کمال کیا ہے آنیسٹلی. اور تو وہاں پر ہم نے جو موبائل لیبز بنائی تاکہ لوگوں کو، نوجوانوں کو ریاست کے پاس نہ آنا پڑے، ریاست نوجوانوں کے پاس چل کے جائے. یہ ایک اور جیسے دوائی لوگوں کے دروازہ کھٹکا کے ان کو 60 دن کا سٹاک مل رہا ہے، جیسے کلینکس آن ویلز گھروں میں جا کے
فیلڈ ہاسپٹلز محلوں میں جا کے, گاؤں میں جا کے لوگوں کا ان کی دہلیز پہ علاج کر رہے ہیں. آج جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں پر ٹینکر مافیا کے حوالے ہم نے لوگوں کو نہیں کیا. واسا جو ہے وہ خود جا کے فری پانی لوگوں کے گھروں میں دے رہی ہے تاکہ ان کو سروں پہ پانی اٹھا کے نہ لانا پڑے, یا ٹینکر مافیا جن کی منمانی قیمتیں وہ نہ ان کو کرنا پڑے. جو لوگ پولیس اسٹیشن نہیں آ سکتے, اسپیشلی خواتین, ان کے لیے میں نے موبائل پولیس اسٹیشنز بنا دیے ہیں جو لوگوں کے گلیوں اور محلوں اور گھروں میں جا کے ان کی جو کمپلینٹس ہیں وہ سن رہے ہیں, ان کی FIR رجسٹر کر رہے ہیں. جو بچیاں تھانے میں نہیں جا سکتی کسی بھی طرح کی کمپلینٹ کرانے کے لیے, ان کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از کال 15 آپ یا کوئی پینک بٹن پریس کریں یا 15 پہ کال کریں, اور پوری ریاست, پوری پنجاب حکومت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. تو یہی میرا ایک اس میں تھا, اس کا بھی مقصد تھا کہ ریاست خود چل کے بچوں کے پاس جائے اور ان کو ٹرین کرے. تو یہ بھی جب کہا جاتا ہے, جب میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بات کرتی ہوں, امبیسڈر سے بات کرتی ہوں, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم اپنے آپ کو جب سیل کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں, پاکستان کی لیبر سب سے چیپ ہے. تو یہ کوئی خوش ہونے کی بات تو نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو لیبر ہے اس کو جو کام بھی ملتا ہے وہ کرتی ہے, کیونکہ روزگار کے کمانے کا اور کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. تو جو چیپ لیبر ہے یہ اصل میں حکومتوں کے فیلئر ہے. مجھے یہ سننے کا شوق ہے کوئی کہے کہ پاکستان کی لیبر سب سے زیادہ سکلڈ لیبر ہے. یا پاکستان کی جو ورک فورس ہے وہ سب سے زیادہ سکلڈ ورک فورس ہے. آپ فلپینز کی ایگزامپل دیکھ لیں, وی اونلی اے بگننگ, اور پھر پورا ہورائزن آپ کا انتظار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے آپ سے صرف ایک چیز چاہیے کہ جب آپ کے ملک کی بات آئے آپ کو بنیان المرصوص کی طرح, آپ کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح, ایک بند مٹھی کی طرح یوں کھڑا ہونا چاہیے. آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں ہونا چاہیے, آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, آپ کے ہاتھ میں AI سکلز ہونی چاہیے, آپ کے ہاتھ میں ہنر ہونا چاہیے, اور آپ نے اپنے ملک کا امبیسڈر بننا ہے, ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی. اور جہاں آپ کے ملک کی بات آ جائے گی, say no. جب اپنے ملک کو کوئی کہے گا یہاں آگ لگا دو, یہاں گھیراؤ کرو, یہاں جلاؤ کرو, یہاں پر فتنہ کرو, یہاں دنگا کرو, یہاں فساد کرو, say no. میرا ملک میری ماں ہے اور ماں کے ساتھ کوئی غداری نہیں کر سکتا. پاکستان زندہ باد, مریم نواز زندہ باد.